یہ کچھ دلیل نہیں بن رہی، ایک سے بھی بات نہیں، اس کو دلیل کی بات کر دی. کہنے لگی وہ مولا علی ہی افضل تھے، اس لیے مولا علی خلیفہ بنے، جو افضل ہوگا وہی خلیفہ بنے گا، جس کا نسب علی ہوگا وہی خلیفہ بنے گا. میں نے کہا یہ عقیدے کو قرآن نے ٹھکر مار دی ہے. حضرت طالوت جو تھے وہ نبیوں کے سامنے خلیفہ بنے، ان کا نسب بھی اتنا علی نہیں تھا، اور قرآن نے کہا کہ ہم نے طالوت کو بنایا، طالوت کو نبیوں کے سامنے اور اعلیٰ نسبوں کے سامنے بادشاہ خلیفہ بنا کے خدا نے کہہ دیا کہ خلیفہ بننے کے لیے نسب اعلیٰ ہو ضروری نہیں ہے. ضروری بولیے، شرط بولیے، شرط یہ میرے سامنے احتجاج ہے، بہت ڈیگے ماری اس نے. یہ تبریزی کی ہے، اتنی گالیاں صحابہ کو لکھی کہ کیا کہا جائے، احتجاج احتجاج احتجاج. صدیق حضرت وہ کیا رول پلے کیا کہ لگا جب باغ لے لیا نا ابو بکر نے تو سیدہ کیا کر رہی تھی؟ توبہ توبہ استغفر اللہ. جس سیدہ کو ہم مانتے ہیں ان کا نہیں ذکر کر رہا، جن کو یہ مانتے ہیں ان کا ذکر کر رہا ہوں. سیدہ نے حال کیا کیا؟ جیسے ڈیفینس کا شوہر آپ نے دیکھا، ڈیفینس کی عورت اگر کبھی جا رہی ہے شاپنگ کے لیے تو مرد کو ٹوکی ہے، ڈوکی بنا کر بچے کو بندو ڈال کر پیچھے چل، اور عورت آگے ہوتی ہے. ایسے ہوتا ہے ممی ڈیڈی پیچھے شوہر جو ہے وہ بچے کو چوسنے چسا ہے گود میں لے کر اور ٹوپی پکڑا، یہ بیگم کہاں جانا ہے کہ یہاں جانا ہے. یہ نقشہ پیش کیا حضرت فاطمہ کا حضرت علی کے ساتھ. معاذ اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ. ہاں پیش کیا ہے، ہم ایسا نہیں مانتے. چلے گئے جناب، عمر آ گیا، ابو بکر آ گئے، ابھی ہاتھ پار کے کھڑے تھے. فاطمہ نے کہا تم کچھ نہیں کرتا. الیاذ باللہ سیدہ طاہرہ عابدہ صاحبہ رضی اللہ عنہا خاتون جنت، ان کے بارے میں ابو بکر نے کیا کہا ہے وہ پڑھ کے سناؤں. سبحان اللہ. انہوں نے جو لکھا ہے سیدنا صدیق اکبر کی نظروں میں سیدہ کا مقام کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. میرے ہاتھ میں احتجاج ہے اور اس میں امام محمد تقی کا احتجاج نقل کیا گیا. وہ لمبی چوڑی بہت سی باتیں ہوئی ہے تو لگے ابو بکر کو افضل کہتے ہیں. میں نے کہا اماموں کو بھی عقیدہ ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا ابھی ایک تفسیر ابن حسن سے اس کو تم نے نہیں مانا، مجھے حاشیہ دے دی ہے، میرے کو حاشیے سے کیا کرنا ہے. اوپر امام حسن عسکری کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ابو بکر کو صحابی بناؤ اس لیے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ نیک ہے، جنت میں ہوگا. فوراً حاشیہ دے کر نیچے قومی نے لکھا، قومی یونیورسٹی نیچے لکھا یہ صحیح ہے مراد ہے. میں نے کہا قومی یونیورسٹی کا کارڈ جیب میں رکھ، اوپر جو متن ہے اسی سے ہمارا مسئلہ ہو رہا ہے. اس لیے کیونکہ تیری شرح کو پڑھنے کے لیے ہمارا علم ہے، تیری شرح سے متن کو سمجھیں گے ہم. امام نے جو لکھ دیا ہے، بات ختم. یہ احتجاج میرے سامنے ہے اور جنہوں نے یہ کتابیں دلائی ہیں دعا کی اللہ ان کے دنیا و آخرت کو بڑا احساسہ پہنچایا ہمارے پاس. حضرت محمد تقی، حضرت امام محمد تقی جواد کہتے ہیں، امام جواد سے جب پوچھا گیا، یہ بن اسم کہتے ہیں کہ سکون اور آرام عمر کی زبان سے جاری ہوتا ہے، اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام جواد کہتے ہیں میں عمر کی فضیلت کا منکر نہیں. یہ ترجمہ بھی نہیں تھا اور آپ عبارت نہیں پیش کرتے یہاں سے پکڑنا، یہاں سے پکڑے گا کون؟ ہماری بڑی بات نہیں لگا سکتا. اس سے بڑی اتنی بات کیا ہوگی؟ وہ تو چوروں کو گردان سے پکڑا جائے، ہماری جوتیوں کو تو نہیں ہاتھ لگا سکتا. یہ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کی شرف اور برکت سے الحمدللہ ہمیں یہ ترقی عطا فرمائی. ہم اس عمر کے ماننے والے جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے. آپ سنیے امام جواد کی بات. امام جواد سے کسی نے پوچھا کہ عمر کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے، یہ حدیث میں ہے، اس کا کیا خیال ہے آپ کے بارے میں؟ امام جواد کہتے ہیں میں عمر کی فضیلت کا منکر نہیں، لیکن ابو بکر عمر سے افضل تھے. ابو بکر عمر سے افضل تھے اور انہوں نے منبر پر اعلان کیا میرا ایک شیطان ہے جو مجھے پر عارض ہوتا ہے، جس میں منحرف ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دیتا ہے. امام جواد نے اپنا عقیدہ پیش کیا کہ اہل بیت میں عمر کی فضیلت کا